بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مشہور لیڈر نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ غربت اگر ختم کرنی ہے تو غربت چیریٹی سے ختم نہیں ہوگی۔ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ رمضان کا پیکج دے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، روزے کھلوا رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں۔ تو نیلسن منڈیلا نے بہت پہلے یہ بات اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دی تھی کہ غربت چیریٹی سے ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے انصاف کا اعلیٰ نظام قائم کرنا پڑے گا۔ جب معاشرے میں انصاف کا اعلیٰ نظام قائم کیا جاتا ہے تو ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اور جو جتنی محنت کرتا ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق اپنا رزق حاصل کر لیتا ہے، اور ریاست اس کو ایک وسیلہ فراہم کرتی ہے۔ پاکستان میں افسوس کی بات ہے کہ انصاف کا نظام، کوئی اعلیٰ نظام قائم نہیں کیا جا سکا، لہٰذا یہاں پہ دھونس کا نظام قائم ہے، اور لوگ جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، یا وہ اسٹیٹس ہے، یا ان کا خاندان بڑا بیوروکریٹ ہے یا آرمی میں ہے، تو وہ لوگ دھونس کے ذریعے پاکستان کو مینج کر لیتے ہیں، اور انہی کی فیملی کو سارا کچھ ملتا ہے، عام آدمی کو، غریب آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ ریاست ہوگی ماں کی طرح، یہ کتنا پیارا جملہ ہے، سنتے ساتھ ہی دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ بالکل محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ آ گیا جہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو کہ ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ تو ریاست ہوگی ماں کی طرح، یہ اعلیٰ جملہ ہمارے پاکستان میں تو بالکل یہ سوٹ نہیں کرتا۔ ریاست ہمیشہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم اور بربریت کا شکار کرتی آئی ہے۔ یہ ہمیشہ پاکستانیوں کو نہ تو یہ روزگار دیتی ہے، نہ گھر دیتی ہے، نہ رزق دیتی ہے، نہ کوئی میرٹ دیتی ہے، نہ انصاف دیتی ہے، لیکن اس پیارے سلوگن کے لیے پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ریاست جو ہے وہ پاکستانی عوام کی ایک امید ہے۔ ایک لیڈر نے کہا کہ پاکستان کو ہم فلاحی مملکت بنائیں گے۔ بہت اعلیٰ جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ فلاحی مملکت تو بہت ہی پیاری ہوتی ہے، اس میں تو فلاح ہی فلاح ہوتی ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فلاح کی طرف بلایا ہے تاکہ آؤ اور فلاح حاصل کرو۔ فلاح سے مراد ویلفیئر ہے، ویل بینگ ہے، پاکستان کے عوام کے، انسان کے مسئلے مسائل کا حل ہے، کیونکہ انسان اکثر اپنے مسائل میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ وہ بہت دور نکل جاتا ہے، جس سے اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو فلاحی ریاست بنانی تھی۔ ایک لیڈر کہتا ہے کہ ہم اسے مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ بلا شبہ فلاحی ریاست اور مدینہ کی ریاست کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارا سب سے آئیڈیالزم یہی ہے کہ ہم اسے مدینہ کی ریاست بنائیں، جو کہ سب سے دنیا کی اعلیٰ ریاست تھی، جس میں تمام انسانوں کے ہیومن رائٹس تھے اور ایکول تھے، انصاف تھا۔ تمام بچے جو ہیں وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوں گے، اسٹیٹ ان کو پالے گی، ان کو رزق دے گی، تعلیم دے گی، ان کو پروٹیکشن دے گی، اور خواتین کا احترام ہوگا، بزرگوں کا احترام ہوگا۔ ایک واقعی حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست جو کہ ہم کہہ رہے ہیں، جیسا کہ یورپ کے اندر تمام بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے فلاحی ریاست بنا رکھی ہے، جہاں کے شہریوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہر جگہ ریاست موجود ہوتی ہے، ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ہوں، ایجوکیشن کی ہو، انصاف کی ہو، لا اینڈ آرڈر کی ہوں، شہریوں کی پروٹیکشن کی ہوں، ہیومن رائٹس ہوں، ریاست جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور عوام کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان ملے گا، مجھے ووٹ دو، روٹی کپڑا اور مکان ملے گا۔ بہت اس وقت یہ نعرہ مشہور ہوا تھا، لوگوں نے بہت ساتھ دیا اس لیڈر کا۔ وہ لیڈر واقعی ایک بڑا لیڈر تھا، اس نے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت کوشش کی، اور کسی حد تک بنیادی باتیں سیٹل بھی کی، لیکن بعد میں اسٹیبلشمنٹ نے اس کو چلنے نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اسی طرح اور لیڈر آئے، کسی نے کہا ہم اسے پیرس بنا دیں گے۔ پیرس ایک بہت اعلیٰ شہر ہے جہاں پہ بڑی خوبصورتی پائی جاتی ہے، بڑا سکون ہے، بڑی سہولتیں ہیں، بہت ہی برونق اور پیارا شہر ہے۔ جب
اس شہر میں پیرس میں لوگ جاتے ہیں تو وہ سارے غم بھول جاتے ہیں، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، ہوٹلنگ، کھانا، شاپنگ، انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کا مزاج خوش ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کہ کچھ بھی نہیں بن سکا، نہ یہ پیرس بن سکا، نہ روٹی کپڑا مکان مل سکا، نہ انصاف کا نظام بن سکا، نہ فلاحی مملکت بن سکی، نہ مدینہ کی ریاست بن سکی۔ یہ سب ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم اس کو فیسینیٹ کرتے ہوئے اس کو پرسو کر رہے ہیں اور اس کے لیے پر امید ہیں، لیکن ہمارے لیڈر اپنی انفرادی طور پہ فائدے حاصل کرتے ہیں اور ریاست کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور ریاست کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ریاست کے اندر مہنگائی کا بول بالا ہو جاتا ہے، پرابلم آ جاتے ہیں، انفلیشن بڑھ جاتا ہے، عوام کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، میرٹس ختم ہو جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا، دھونس کا نظام آ جاتا ہے، سفارش کا نظام آ جاتا ہے، نیپوٹزم کا نظام آ جاتا ہے۔ لیکن یہ آخر کب تک ہوگا؟ اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، چونکہ یہ ویژن ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر چلا کے اسے ایک فلاحی مملکت، ایک مدینہ کی ریاست اسے بنا سکتے ہیں، جہاں عوام کے لیے سہولتیں ہوں، عزت ہو، احترام ہو، بے روزگاری ختم ہو اور لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنی محنت سے اور اپنی ذہانت سے آگے بڑھیں اور اپنی ترقی کریں اور اپنی پرسکون زندگی گزاریں۔ جب عوام ساری جاگ جائے گی اور عوام غفلت کا شکار ہو کے اور معصومیت کے چھتری میں چھپ کر اپنی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب عوام جاگے گی تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہمارا حق ہے، ہم اسے ضرور حاصل کر لیں گے۔ تو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ جو ان کے ساتھ سلوک یہ لیڈر کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، وہ جاگ جائیں اور لیڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہیں کہ اگر وہ پاکستان کا ساتھ سنسیئر ہے تو ہی وہ اس کام چلے گا۔ جیسے لیڈر ہمارے کرتے ہیں کہ حکومت یہاں کرتے ہیں، پراپرٹیز لندن میں بناتے ہیں، باہر کے ملکوں میں اکاؤنٹ چلاتے ہیں، علاج باہر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ پاکستان کے لیے غربت، پریشانیاں، ٹینشن، مہنگائی، تباہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیڈروں کو عقل دے اور ان کو توفیق دے، اور اسی طرح ہماری عوام کو شعور دے، بیداری دے، تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے حقوق کی خود حفاظت کریں اور لڑیں۔ اس لیڈر کو نکال باہر کریں جو عوام کی بات نہ کرے، جو اپنے ذاتی مفاد کی بات کرے، اس لیڈر کو آپ بائیکاٹ کریں اور اس کو سزا دیں، وہ بھاگ جائے یہاں سے، اور اسی لیڈر کو موقع دیں جو پاکستان کو فلاحی ریاست، مدینہ کی ریاست یا ماں کی ریاست ہوگی ماں کی طرح بنانا چاہتا ہے، جہاں پہ حقوق ہوں، جہاں پہ انصاف ہو، جہاں پہ سب ایکولی ٹریٹ ہوں اور سب کو رزق ملے، موقع ملے ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا۔ امید ہے کہ آپ میرا پوائنٹ آف ویو لائک کریں گے، اسے شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔